والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا، صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا کرنا۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ کہف کی 40ویں آیت ہے۔ دیکھیے، گزشتہ محفل تفسیر میں آپ نے قرآنی واقعہ سنا، سورہ کہف کی انہی آیتوں میں وہ واقعہ پیش کیا گیا کہ دو شخص تھے، ایک دولت مند دوسرا غریب۔ دولت مند کو دولت کا نشہ تھا، وہ نہ خدا کا شکر ادا کرتا تھا نہ قیامت کا قائل تھا، بلکہ اس کا یہ خیال تھا کہ اس کو جو سیرابی حاصل ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی، اور پھر تنزیہ طور پر کہتا تھا کہ اگر مجھے موت بھی آ جائے تو موت کے بعد جو زندگی ملے گی، جیسا کہ اے مسلمان تیرا دعویٰ ہے، اس وقت بھی میری زندگی بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں میں اچھا ہوں تو آخرت میں بھی اچھا رہوں۔ اور مسلمان کو طعنہ، تیرے پاس کیا ہے، اب تو غریبی میں ہے، مرنے کے بعد اگر زندہ ہوگا تو بھی تیری وہی حالت رہے گی۔ تو اس کو دو باغ تھے، دو باغوں کے اندر انگور اور ارد گرد کھجور کے درخت، دو باغوں کے درمیان نہر اور بہترین کھیت لہلہاتے ہوئے بڑے فخر کے ساتھ وہ اپنے باغ میں گھستا اور کہتا کہ یہ باغ کبھی خراب نہیں ہوئے گا، یہ باغ کبھی بگڑے گا نہیں، ہمیشہ یہ باغ ایسا ہی رہے گا، قیامت آئے گی یہ لوگوں کی باتیں ہیں، میں ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ تو اس کے غریب ساتھی نے اس سے کہا کہ دیکھ، ایسا مت بول، ماشاء اللہ بول، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اور یہ بھی سن کہ اللہ کے سوا کسی میں نہ قوت ہے نہ طاقت ہے، جو بھی تیرے پاس ہے وہ رب کا کرم ہے۔ اب تو یہ سوچتا ہے کہ تیرے پاس دولت زیادہ ہے، تیری اولاد زیادہ ہے، اور میرے پاس دولت بھی کم ہے اور اولاد بھی میرے پاس نہیں ہے، تو مجھے طعنہ دے رہا ہے کہ میرے بچے کمزور ہیں یا میرے بچوں کی تعداد کم ہے، تجھے 10 بچے ہیں، مجھے صرف ایک لڑکا ہے، تیری جائیداد کروڑوں کی ہے اور میں
روزانہ کچھ کما کے اپنی زندگی بسر کرتا ہوں، ایسا تو مجھے طعنہ دیتا ہے۔ سن اب اس کی بات جاری ہو رہی ہے، یعنی ایک مومن کی بات، مومن کافر سے کہہ رہا ہے فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تجھے جو باغ ملا ہے مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار تیرے باغ سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ ارے تجھے دنیا کا باغ ملا ہے، مجھے جنت کا باغ ملے گا۔ اس باغ کے سامنے تیرے باغ کی کیا حیثیت ہے؟ تو دنیا کی وجہ سے مجھ پہ فخر کر رہا ہے، مجھ پہ گھمنڈ کر رہا ہے، مجھے حقارت آمیز لفظوں سے نواز رہا ہے۔ سن، تجھے جو باغ ملا ہے اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ تو اس سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے۔ کیا سبق؟ اگر دنیا داروں کی دولت کو دیکھ کر آپ کا نفس اگر آپ سے یہ کہے کہ تجھے وہ نہیں ملا جو سامنے والے کو مل گیا، تو خود سے کہو کہ اے نادان، اسے جو بھی ملا ملا، تیرا پروردگار اس سے بہتر چیز تجھے دے۔ یہ کہہ کر اپنے نفس کی شرارت کو، نفس کے اچھلنے کو، نفس کے بدکنے کو مٹا کے رکھ، جیسے کہ نیک انسان کہہ رہا ہے فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تجھے جو باغ ملا ہے میرا پروردگار اس سے بہتر چیز یا اس سے بہتر باغ مجھے دلائے گا۔ اور تیرا باغ جس پر تو اتنا ناز کر رہا ہے کہ تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرے باغ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، ارے نادان، کوئی انسان تیرے باغ کا بگاڑ نہیں سکتا، یہ بات تو صحیح ہو سکتی ہے، کیا خدا بھی تیرے باغ کو نہیں بگاڑے گا؟ تو خدا کو بھی بھول گیا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، تیرے باغ کے اوپر پروردگار آسمان سے یہ بجلی کو گرا ہے، 1000 بجلیوں کی ضرورت نہیں، یہ بجلی، یہ کڑکا ہے، تو تیرا پورا باغ جل کر اتنا برباد ہو جائے گا کہ دوبارہ تو اس زمین میں کھیتی بھی نہیں کر سکے۔ دیکھیے اس مومن کے دل کو کتنا صدمہ ہو، کیوں صدمہ ہو؟ اس نے کافر نے مومن کی توہین کی، یہ صدمہ نہیں، آخرت کا جو مذاق اڑا رہا ہے اس وجہ سے صدمہ ہو۔ کچھ دیر درود شریف پڑھ لیجیے، آپ کر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو مومن کا دل تھم جاتا ہے، پہلے خود کے بارے میں کہہ دیا کہ میرے رب سے مجھے امید ہے کہ جتنا بھی تجھے ملا ہے اس سے بہتر مجھے دے گا، کیونکہ وہ پروردگار جب منکر کو دے رہا ہے تو مومن کو کیسے محروم رکھے گا؟ ناشکری کرنے والے کو دے رہا ہے تو شکر گزار کو کیوں نہیں دے گا؟ اس کی دین میں دیر ضرور ہے مگر اس کی دین مل کر ہی رہے گی۔ اور تو جو ناز کر رہا ہے تیرا باغ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ پروردگار ایک بجلی یا کڑک کو بھیج دے تو تیری زمین کی حالت کیا ہوگی؟ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا، تو تیرا باغ چٹیل میدان بن جائے، بالکل صفا چٹ، گویا کہ اس میدان میں کبھی ایک سبزہ بھی نہیں ہوگا، ایک سبزے کا نشان بھی نہیں رہے گا۔ زلقن، تیری زمین زلق بن جائے، یعنی اس پہ پاؤں رکھے گا تو ہی پھسل کے گر جائے، چلنے کے قابل بھی نہیں رہے گی تیری زمین۔ اگانا تو بہت بڑی بات ہے، کوئی پاؤں رکھ نہیں سکتا، رکھے گا تو پھسل جائے، ایسی لت پت ہو جائے گی تیری زمین۔
اور کاشتکاری کے بالکل قابل نہیں رہے گی تیری زمین. اور یصبح ماؤہا غورا، یا تیری زمین سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی بالکل اندر چلا جائے. تو کوئی بھی کوشش کر لے، پانی کا ایک خطرہ تجھے نہیں ملے گا. ہم زمین کی کھدوائی کرتے ہیں، 10 قدم کھدوائی ہوئی پانی آ گیا، 20 قدم پانی آ گیا، کہیں کہیں 100 قدم کھدوائی پر بھی پانی نہیں آتا، کہیں 100-150 قدم کے بعد پانی آتا. اتنی کھدوائی کرنا ہے. اگر خدا سکھا دے 200 یا 2000 قدم میں تو ڈگنگ کرتا جائے، کھدوائی کرتا جائے، کرتے کرتے تو تھک جائے گا، تیری حالت خراب ہو جائے گی. وہاں سے تو پانی نہیں نکلے گا مگر تو پانی ہو جائے گا. یہ حالت ہو جائے گی تیری. او یصبح ماؤہا غورا، تیرے باغ کی زمین کا پانی سوکھ جائے. فلم تستطیع لہ طلبا، تو ہرگز پانی کو تلاش نہیں کر سکتا. کتنی بھی ٹیکنالوجی تو استعمال کر لے، تیرے سارے کمالات کو استعمال کر لے، کھدوائی کرنے والے بڑے بڑے ماہروں کو تو بلا لے، کھدوائی ہوتی جائے گی، گڑھا گہرا ہوتا جائے گا، اندر پتھر نظر آئیں گے. نکالتے مزدوروں کی مزدوری میں تیرا پورا پیسہ جائے گا، مگر پانی کا یہ خطرہ تجھے حاصل نہیں ہوگا. اتنی بات مومن نے کہی. ایک طرف کافر اپنے دونوں باغوں کو رکھ کر بڑا ناز کر رہا ہے، اور 2 باغوں کے علاوہ بھی اس کی کئی جائیداد ہے، بڑا ناز کر رہا ہے. تو ان تمام باتوں کو سن کر مومن نے یہ جواب دیا. کچھ دیر گزری، ایک مدت گزری، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے تمام پھلوں کو گھیر لیا گیا. خدا کا ایسا عذاب آیا کہ یہ باغ بھی گیا، وہ باغ بھی گیا، ہر باغ اسے داغ دے کر گیا. یہ حال ہے. وَأُحِيطَ، گھیر لیا گیا، بِثَمَرِهِ، ثمر کا معنی ہے پھل. اس کے پھل سے مراد صرف کھانے کا پھل نہیں. تجارت اگر اچھی ہو، پھلدار تجارت ہے، تجارت کے ذریعے جو منافع آتا ہے، جو پروفٹ آتی ہے، اس کو بھی پھل ہی کہتے ہیں، ثمر ہی کہتے ہیں. کیا پھل ملا مجھے؟ اتنی محنت کیا، سارا دن میں آٹو چلایا، آخر کیا پھل ملا مجھے؟ 100 روپے دے دیے. ایک شکایت کی آٹو میں، ایک مالدار سارا دن اس کو گھمایا، رات ہوئی تو 100 روپے دیا. تو بتا کیا پھل ملا؟ پھل ہونا کہ بیٹا تجھے اندر جا کے سیپ لگ رکھ کے پھل دے. بلا ارے بھائی وہ پھل بولا تو وہ پھل نہیں. دن بھر آٹو چلایا، مجھے یہ 2000 روپے تو ملنا چاہیے، میرا کتنا پیٹرول خرچ ہوا؟ وہ بولا سب وہ کہ تو پھل مانگے نہیں، میں پھل لا کر دے دیا. کیا پھل لا کر دے دیا؟ سیب، انگور. چھوڑ انگور کی خوشی سے یہ انگور نکال کر پھل کھانے لگے. کیونکہ تو بولے نا مجھے پھل نہیں ملا. تو پھل کا مطلب کیا ہے؟ ہر جگہ ایک لفظ کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو ایک صاحب نے سن لیا، صبر بولے تو کیا کرنا؟ پوچھے. ارے صبر بولے تو جلدی نہیں کرنا. ایسا لا کے آم کو رکھ دیا. اب جلدی نہیں کرنا، 15 دن چھوڑ دیا. اس کے بعد اٹھا کے دیکھا تو بدبو بھی آتی ہے. کیا تم بولے صبر کر، صبر کر کے کھایا تو صبر کرے تو اسی دن کھا لینا تو میٹھا لگا تھا وہ پھل. تو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟
یعنی کسی معاملے میں تو صبر سے کام لے گا تو نتیجہ اچھا ہو. یہاں پھل نتیجے کے معنی میں ہے، مگر ہر جگہ ایک چیز معنی لیں گے تو پھر بڑی پریشانی ہو جائے گی. تو وہی تھا بصبر، اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا کا مطلب جو جو کمایا تھا، اس کا گھر بھی، اس کی زمین بھی، اس کی کھیتی، اس کا باغ، اس کی بڑی بڑی عمارتیں، سب کو خدا کا عذاب ایسے گھیرا کہ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ. تو وہ کافر جب دیکھا کہ گھر ٹوٹ کے گر گیا، باغ جل گیا ہے، زمین تڑپ گئی ہے، میں نے کتنی محنت کر کے اتنا بڑا بنگلہ قائم کیا، اتنی بڑی حویلی میں نے بنائی، اس باغ کو میں نے کیسے سجایا. تو یقلب کفیہ، کف کا معنی ہے ہتھیلی، یقلب الٹ پلٹ کر رہا ہے، ہو گیا نا ایسا، ہو گیا نا ایسا. قرآن میں بھی بتا رہا ہے فاصبح یقلب کفیہ، یقلب کا معنی کیا ہے؟ بار بار پلٹانا، کفیہ اس کی دونوں ہتھیلیاں، ایسا 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 ایسا. علی ما انفق فیہا، باغ کے اوپر جو خرچ کیا تھا، کتنا خرچ کرانا، میرے پیسوں کو انگار لگ گئی. نہیں جاؤ پیسوں کو انگار نہیں لگ رہا، ایک پیسہ میں لے رہا ہوں. یہ بھی ایک محاورہ. بعض لوگ دعوت کراتے، 100 آدمیوں کی دعوت کراتے، دعوت سلیقے سے نہیں دیتے تو 10 آدمی آتے، باقی نہیں آتے. نہ تو کتنا پکایا، پیسوں کو آگ لگے. تو ایک بچہ پڑھا تھا، صبح سے شام تک دیکھتا پیسوں کو آگ ہی لگی. تو میرے پیسوں کو انگار لگی، انگار لگی، آگ لگی تو دیکھتے میں لگی، اس وقت بریانی پک گئی. لیکن آپ بولتے نا پیسوں کو آگ لگی، بول کو ایک نوٹ کو بھی آگ لگی سمجھ دیکھا نا. تو پیسے کو آگ لگی کا مطلب خرچ کر کے جو چیز میں تیار کیا وہ چیز کسی کے فائدے کی نہ رہی، بیکار ہو گئی. یہ مطلب محاوروں کو سمجھنا ہے تو لغوی مراد نہیں لینا، بلکہ اس کی جو مراد ہے لغوی معنی نہیں لینا، اس کا مرادی معنی لینا چاہیے. تو یہ اپنے ہتھیلیوں کو الٹ پلٹ کرنے لگا ہے، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. علی ما انفق فیہا، باغوں میں، گھروں میں، زمینوں میں جو خرچ کیا، کسی غریب کو مدد کرنے کا اسے خیال نہیں ہے. خرچ کرتا، کروڑوں خرچ کرتا، کس چیز کو بنانے میں؟ دیواروں کو بنانے میں، دروازوں کو بنانے میں. وہی خاویۃ علی عروشہا، اس کا باغ چھپروں پہ گر گیا، یعنی باغ کے اوپر چھپر لگائی جاتی، چھپر بھی گر گئی. گھروں کے اوپر جو چھت ہے، چھت بھی گر گئے. عروش کا لفظ، عروش چھتوں کو بھی کہتے ہیں اور چھپروں کے بھی کہتے ہیں. چھپر، چھت، سب اوپر سے ڈاؤن ہوئے، گر گئے سب. تو اس وقت کھڑ گئے. تو مومن بن، کہاں گیا تیرا باغ، کہاں گیا تیرا بنگلہ، کہاں گئی تیری دولت. وَيَقُولُ، اس وقت کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، افسوس ہے مجھ پر، دوسرا مجھ پہ افسوس کرے یا نہ کرے، میں خود پر افسوس کر رہا ہوں. یا لیتنی، افسوس ہے مجھ پر، لم اشرک بربی احدا، میرے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو میرا رب مجھے یہ عذاب نہیں دیتا، مگر میں ایسا ظالم کہ رب کے ساتھ میں نے شریک کیا. دوسرے کو شریک کرنا تو ہائیلی بری بات، خود کو شریک کر لیا.
یعنی خود کو رب سمجھ گیا، میرا باپ کوئی بگاڑ نہیں سکتا. کیا مطلب؟ تو رب کیا؟ یہ بات رب ہی کر سکتا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ باپ کبھی بگڑ نہیں سکتا. کون بولے گا؟ رب بول سکتا. بندہ کیا بولا؟ بندہ یہی بولے کہ میرے رب کا کرم ہو جائے تو یہ باغ رہے گا، اگر اس کا کرم نہ ہو تو یہ باغ نہیں رہ سکتا. یہ کہنا چاہیے. تو رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. وَلَمْ تَقُلْ لَهُ فِئَةٌ، اس کی کوئی جماعت نہیں تھی. وہ کہتا تھا کہ دیکھ میرے پاس کتنے خادم، اپنے دوست سے کہا وَعَزُّ نَفَعَ، میرے لوگ زیادہ ہیں، کتنے اسٹاف ہیں میرے، کتنے نوکر چاکر ہیں میرے. یہ سیڑھی بجاؤں تو 10 نوکر بھاگ کر آئیں. تیرا ایک نوکر بھی نہیں، غریب مسلمان کو بولا تیرا ایک نوکر بھی نہیں. تب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے سارے نوکر اس کے خدمت گزار اسے چھوڑ کر چلے. اپنے ہی نوکر کو کھڑے ہو کے بلائے ہاں، تو بولے کسے نے بلاتا؟ اب کیا ہے تیرے پاس؟ تو مجھے یہ پائی اب نہیں دے سکتا، تو خود لکیر کا فقیر بن گیا ہے، مجھے کیا بلاتا؟ تو جو ظلم کیا تھا سارے نوکر اس کے ظلم کا اس سے انتقام لے لیں گے، جتائیں گے. ایسی بات کیا، ویسی بات کیا، اب دیکھ تیری حالت کیا ہو. تو اس کی کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی اس کی ٹیم ختم ہو گئی. ینصرونہ، جو اس کی مدد کرتے. بڑے ناز سے کہتا تھا کہ میرے پاس ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، یہ اشارے پہ 100 آدمی آئیں گے، اب کام کوئی نہیں. پھر اللہ نے کہا وَمَا مِن دُونِ اللَّهِ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والا اس کا یہ ساتھی بھی ہے. اس کی پوری جماعت مل کر اللہ کے عذاب کو روکنا چاہے نہیں روک سکتے. اگر دنیا کے سارے لوگ مل کر اسے اللہ کے عذاب سے بچانا چاہے نہیں بچا سکتے. کہیں زلزلہ آتا ہے، کتنے بڑے سائنسدان رہے، ٹیکنالوجی جاننے والے ہیں، کیا زلزلے سے بچا سکتے؟ اچانک زلزلہ آیا، سائنسدان بھی اندر چلے گیا، ٹیکنیشین بھی اندر چلے گیا، بڑے سے بڑا عقل مند بھی چلے گیا، زمین میں کچھ نہیں کر سکتے. آمین تم پھر من فی السماء یرسل علیکم حاصبا، آسمان میں جو ہے وہ اچانک تم پر عذاب کو اتار دے آسمان سے. کیا تم نڈر ہو گئے ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کسی بھی وقت اس کا عذاب اوپر سے بھی آ سکتا ہے، نیچے سے بھی آ سکتا ہے. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور وہ بھی خود مدد حاصل نہیں کر سکا یا انتقام بھی نہیں لے سکا. اب جا کے کس سے انتقام لے؟ پورا باغ جل گیا، اب جا کے کس سے لڑے گا؟ تو کیوں میرا باغ جلایا لڑے گا؟ کیونکہ دنیا کا کوئی انسان اس کا باغ نہیں جلایا. خدا کا عذاب آیا، باغ جل گیا، اب جا کے خدا سے لڑتا ہے. لڑ کیا لڑے گا؟ مجبور بندے کیا کرنے گا؟ تو دولت پہ تناوٹ آ جائے، یہ کفر کی علامت ہے. دولت کے بعد سخاوت کا آ جانا یہ مومن کی علامت ہے. کہتے ہیں حسن آتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، دولت آتی ہے تو گھمنڈ آ ہی جاتا ہے. حسن کے باوجود طبیعت کے اندر غرور نہ رہے، کمال کے باوجود طبیعت میں عاجزی رہے،
یہ اعلیٰ ظرفی، کچھ ملا ملتے ہی زمین کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اوپر بھی دیکھ رہا، اور دوستوں کو اگر سلیکشن کرتا، ان کو میرے ساتھ رکھنا میری حیثیت کے خلاف، ان کو میرے ساتھ رکھنا حیثیت کے خلاف۔ پروردگار عالم کو یہ بات پسند ہے۔ بڑے بڑے فرعونوں کو، بڑے بڑے متکبروں کو پروردگار عالم نے یہ کہ لمحے کے اندر ذلیل و خوار کر دیا۔ کیا حالت ہوئی فرعون؟ سمندر میں ڈوب رہا ہے اور مدد مانگ رہا ہے، اے موسیٰ بچاؤ، اے موسیٰ بچاؤ، کہاں اندر نہیں جا رہا۔ اندر گیا مگر اس کا جسم اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا تھا کہ وہ عبرت بن جائے۔ خارون بڑا ناز تھا اپنی دولت پہ، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے اسے اس کے بنگلے کے ساتھ دھسایا، زمین پوری دولت لے کر زمین میں دھس گیا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں پر یہ بات طے ہو جاتی ہے، ہر ایک کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اگر حکومت ہے تو اللہ ہی کی، الولایۃ للہ، ولایت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ الحق جو کہ حق ہے، حق کا معنی کیا؟ جو مٹنے والا نہیں وہ حق، جو مٹ جاتا ہے اسے کہتے ہیں باطل۔ اللہ تعالیٰ حق ہے، حق اللہ کے ناموں میں ایک نام، انمٹ، حق کا معنی کیا ہے؟ انمٹ۔ اب ہمارے لوگ انمٹ کو نہیں سمجھتے، انمیوٹ کو سمجھتے ہیں، انمیوٹ بولتے ہیں اچھا آواز نہیں آتی کیا، انمٹ کو نہیں سمجھتے۔ انمٹ کا مطلب جو کبھی مٹنے والا ہے نہیں۔ دیکھیے ان کا پریفکس انگریزی میں لگاتے ہیں، اردو میں بھی لگتا ہے، انگنت، انمٹ، انسنی کر دیا یعنی سنے بغیر رہ گئے، تو یہ ان کا جسے پریفکس کہتے ہیں پہلے جو لگ جاتا ہے وہ جیسا انگریزی میں اردو میں بھی، تو وہاں پر ولایت اللہ کی ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ ہوا خیر الثواب، پروردگار بہتر ثواب دینے والا، جتنی بھی مصیبت آئے برداشت کرو، صبر کرو، ثواب ملے گا۔ وخیر العقبہ، اور بہترین انجام بنانے والا، جو بھی تمہارا انجام ہے وہ رب بنائے گا، بہترین بنائے گا۔ لہذا کبھی یہ نہ سوچو کہ میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، میرے پاس یہ قدرت ہے، وہ قدرت ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں کام کر لوں گا، صوفیہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ فرعون بن جاتا ہے، اس وقت بن جاتا ہے فرعون۔ فرق یہ ہے کہ وہ فرعون کلمہ نہیں پڑھتا تھا، یہ فرعون کلمہ بھی پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کے فرعون بن گیا۔ وہ فرعون بادشاہ تھا، یہ بادشاہ نہیں، فقیر ہے لیکن پھر بھی فرعون ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، لیک اورا عون و مارا عون نیست۔ نفس ما یعنی ہمارا نفس، ہمارا نفس بھی کم تر از فرعون نیست، فرعون سے کچھ کم نہیں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں، فرعون سے کم نہیں ہیں۔ نفس ما ہم کم تر از فرعون نیست، ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ اس کو دبانا نہیں، دبا تو اچھل کے فرعون بن جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا اور جو فرعون ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے ہمارا نفس، کیا فرق ہے؟ لیک اورا عون مارا عون نیست، اسے سپورٹ تھی،
اس کے نوکر، اس کے سپاہی، اس کی دولت، اس کا تخت، اس کا تاج، اس کا راج، اور ہم کو نہ تاج ہے، نہ راج ہے، نہ تخت ہے، نہ دولت ہے، نہ فقیر ہے، مگر اکڑ وہ فرعون کی اکڑ کے برابر اکڑ ہمارے اندر، ویسی اکڑ ہمارے اندر بھی ہے۔ اگر ہم کو فرعون کی طرح تخت و تاج مل جاتا تو فرعون سے 2 اسٹیپ آگے ہو جاتے، 2 قدم آگے بڑھ جاتے، نہیں ہے۔ فقیری میں یہ حالت ہے تو امیری کا عالم کیا ہوگا؟ تو سورہ کہف کے الحمدللہ 5 رکوع ختم ہو گئے، تو اسی پر اتفاق کرتے ہوئے چلیے احادیث طیبہ کی طرف رخ کریں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، حاجی کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حاجی جو حج ادا کر کے آئے اسے اردو زبان میں حاجی کہتے ہیں۔ یہ حاجی میں جیم کے بعد جو یا ہے یہ صرف اردو میں، عربی میں نہیں، عربی میں حاج، حج یحج کمان حج کرنا، اس کا اس میں فاعل کیا ہے؟ حاج، حج کرنے والا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یغفر للحاج، حاج کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لیکن ہماری زبان والوں، اردو زبان والوں کا کام یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کو لے کر اسے انہینس کریں، یعنی آسان بنائیں، اسی لیے بہت خوبصورت زبان ہے۔ حاج 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 بولتے تو اچھا نہیں دکھتا، حاجی 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 یہ لگا۔ اب اور ایک کمال کیا ہمارے لوگوں، اچھا جو حاج ہے اس پر الف لام لگاتے تو الحاج ہو جاتا۔ یہ الف لام ہر لفظ پہ لگاتے، المسجد، مسجد پہ الف لام لگا، المسجد، المسجد کا مطلب کیا ہے؟ مسجد۔ مسجد میں بولے تو کوئی بھی ایک مسجد۔ دیکھیں میں درس حدیث کے ضمن میں آپ کو عربی گرامر کا ایک لقمہ دے رہا ہوں، یہ لقمہ آپ کھا لیں گے تو عربی گرامر کے اتنے درجے کے آپ عالم بنیں گے۔ مسجد کا مطلب کوئی ایک مسجد، یعنی ماسک، الف لام لگا دیں گے، المسجد مانے وہ مسجد جو آپ کے دماغ میں ہے، تو انگریزی میں اسے دا ماسک کہیں گے۔ مسجد کے معنی یعنی ماسک، تو حاج کا معنی کوئی ایک حاجی، الحاج کا معنی وہ حاجی جو آپ کے ذہن میں جیسے آپ جانتے ہیں۔ اب ہمارے لوگوں نے ایک نیا مسئلہ نکالا، الحاج کیا کہتے ہیں؟ الحاج کیا 4 بار حج کرے تو الحاج، ایک بار حج کرے تو حاجی۔ یہ وضاحت کہاں سے آئی پتہ نہیں، کس بندے نے وضاحت پیش کر دی۔ ایسی کئی وضاحتیں ہمارے پاس۔ سنی مسلمان، ہمیں پورے سنی مسلمان ہوئے، کیا سن کو مسلمان ہے، سن کو مسلمان ہے، جبکہ لفظ سنی سنت سے بنا۔ دیکھیے کوئی بھی لفظ تائے مربوطہ گولتے پہ ختم ہوتا ہے، سنتن نعمتن، تو اس کے ساتھ جب یائے نسبت جوڑتے ہیں تو تے کو نکال دیتے ہیں۔ اب سنتن میں یائے نسبت یعنی کنیکشن والی یا لگا ہے تو سنتیوں نہیں بولے، سنیوں بولے، تے کو نکال دیتے ہیں۔ طریقت والا، طریقیون، تے کو نکال دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے تے کو نکال کر سنتن کے تے کو نکال کر یہ ملا تو کیا بول گیا؟ سنیون بول گیا، یعنی سنت پر عمل کرنے والا، سنت کو اپنانے والا۔ اب اسے اردو والوں نے ایک نئی وضاحت کی، ہمیں سب سن کو مسلمان سے سنی بن گئے، تو سن کر ہی مومن بنتے، دیکھ کر کون مومن بنتا ہے؟ تو ایسی عجیب و غریب وضاحتیں ہمارے پاس ہیں۔ تو ایک نئی وضاحت حاجی اور الحاج، جبکہ حاجی کا لفظ یہ خود ہی ہمارا بنایا ہوا لفظ،
حاج پہ یہ کو ملا کہ ہم نے حاجی بنا دیا. اور پھر الحاج کا جو عربی کا لفظ ہے اسے ہم نے 4 بار حج کرنے والے کے لیے خاص کر دیا. الحاج سردار لوگ بھائی ایک بار یہ سنو حج کو ایک صاحب مجھ سے پوچھے کیا بھائی تم بڑے علم والے ہوتے ہیں, تمہارے پیر صاحب ہے نام عامر کلمی صاحب الحاج بول ان کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں, انہوں نے ایک بار ہی نہ حج کو کیسے سنا. کیا بھائی اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. تو اب وہ پہلے بے علم, اب اس کو سمجھانا ہے. تو ہم نے کہا نہیں بھائی الحاج کا مطلب جو حج کر چکا ہے ایک بار بھی کر دے تو اسے عربی میں کہتے ہیں الحاج. اب جیسے حدیث میں یغفر للحاج, الحاج کی مغفرت کر دی جاتی ہے, یعنی جو حج سے فارغ ہو گیا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُ, اور جس کے لیے حاجی مغفرت کی دعا کرتا ہے. حج کر کے آنے والا جب دعائے مغفرت کرے اللہ تو اسے معاف کر دے تو اس کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اس آدمی کو معاف کر دیتا ہے جس کے لیے حاجی دعا مانگے. اب دیکھیں اب کوئی میرے بارے میں بول سکتے کیا حاجی بولتے ہیں, اردو زبان میں بات کریں گے تو اردو کے انداز میں بات کریں گے, اردو زبان میں بات کریں گے تو اردو کے انداز میں بات کریں گے تو اردو میں حاجی کا لفظ ہے مگر عربی میں یہ لفظ نہیں ہے. تو حاجی کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حاجی جو حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کرتا ہے, اور حج کے اندر جتنے بھی عمل ہیں ہر عمل محبت کو واضح کر رہا. یہ جو لباس ہے حج پہ جانے والوں کا عجیب و غریب لباس جو سلائی کے بغیر, جو ایسا ہے کہ اس میں آستین بھی نہیں, ایسا ہی کپڑا لپیٹے ہیں, تو یہ محبت کی علامت ہے. کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے, کوئی میرے لباس کی تعریف کرے یا نہ کرے, میں وہی کپڑے ڈال کے جاؤں گا جس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. ساری دنیا سے الگ ہو کے جا رہا, ایک نرالا بن کے جا رہا, پھر جانے کے بعد کرتا کیا ہے, طواف کر رہا, گھوم رہا. جس طرح شمع کے ارد گرد پروانہ گھومتا ہے, کیونکہ پروانے کو کس سے پیار ہے؟ شمع سے پیار. پروانے کو چراغ سے پیار, بلبل کو پھول سے پیار. علامہ اقبال نے کہا کہ بلبل کو پھول سے پیار, پروانے کو شمع سے پیار, اور ابو بکر کو اپنے رسول سے پیار. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس. علامہ اقبال کی شاعری کے اندر کیسا تسلسل ہے, پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضرت صدیق اکبر نے یہ جواب اس وقت دیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل ترکت لعیالک شیئا, تیرے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آیا ہے کیا؟ تو پوری چیزیں لا کے میرے خیموں میں ڈال دیا. اور حضور جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر پورا اثاثہ لے کر آئے, گھر کی ساری چیزیں لے کر آ گئے. اسی لیے پوچھا حل ترکت لعیالک شیئا, تیرے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا کیا؟ تو صدیق اکبر نے کہا ترکت اللہ و رسولہ, میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ گیا. میں میرے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ گیا. اللہ کے بھروسے پہ میں آ گیا ہوں, اور اللہ
پر بھروسہ کرنے کا یہ سلیقہ مجھے میرے رسول نے بخشا، لہذا رسول کو کبھی میں بھول نہیں سکتا، کیونکہ رسول ہی سے مجھے میرے رب کا عرفان ملا۔ آج کا کوئی بیڑھنا متولی ہوتا تو صدیق اکبر پر بھی فتویٰ چپا کر دے۔ کیا فتویٰ؟ اللہ کو چھوڑ کو آیا بولنا تھا، رسول کو بھی چھوڑ کر آیا بولے نا، شرک کر ڈالے فتویٰ دے دیتا۔ مگر صدیق اکبر نے کس جذبے سے کہا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ تو اللہ والوں کی باتیں سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ولی می شناست، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، ہر ایک میں پہچانتا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاجی کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ ویسے کوئی حج کر کے آ جائے تو زندگی بھر وہ حاجی ہی رہتا ہے، زندگی بھر وہ حاجی ہی رہتا ہے، اور ایک بار حج کر لیا تو اس کے نام کے ساتھ حاجی لگا سکتے، کیونکہ حج ایک ہی بار فرض ہوتا ہے، مگر نمازی نہیں لگاتے۔ نمازی عبدالکریم صاحب کوئی لگاتے کیا؟ نہیں لگاتے۔ ہاں باتوں میں بول سکے نمازی آدمی ہے بولے، یہ بڑے نمازی ہیں بولے، نام کے ساتھ نہیں لگاتے۔ نمازی عبدالکریم، روزے دار عبدالکریم، عبدالرحیم نہیں لگاتے، کیونکہ یہ عبادتیں بار بار فرض ہوتی۔ جب جب نماز کا فرض آیا تو جب نماز کا وقت آیا نماز فرض ہو گئی، جب رمضان آیا تو روزہ فرض ہو گیا، جب حج کا موسم آیا تو حج فرض نہیں ہوتا۔ یہ ایک بار ادا کر دیا تو حج کی فرضیت سے وہ بری ہو گیا، اب دوبارہ حج کرے گا تو وہ نفل حج ہی ہو، تو اس لیے حاجی لگاتے۔ اور بعض لوگ حاجی کے بارے میں اتنے پکے رہتے کہ کوئی بولے یا نہ بولے خود ہی بولے کہ میں حاجی صاحب ہوں، وہ صاحب مجھے بلائے حاجی صاحب، یعنی یہ حاجی ہے یہ بتانے کے لیے خود ڈکلیئر کر نہیں سکتے، مگر دوسرے کا نام لے کر نقل کرتے، میں جا رہا ہے اور حاجی صاحب بلا وہ بلائے، یہ بولے گے تو لوگ پتہ چل جائے۔ اور بعض تو حاجی کے بارے میں اتنے پکے ہوتے ہیں کہ نام کے ساتھ حاجی نہیں رہے تو کیا ہو جائے تو آگ بگولا ہو جاتا۔ نکاح کی محفل میں ایک صاحب نے نام کہا حاجی، جو بھی ان کا نام تھا وہ نام تو یاد نہیں رہا مگر ان کی حرکت یاد نہیں رہی۔ مان لیجیے حاجی عبداللہ نے، ہم نے دفتر میں صرف عبداللہ لکھا، اردو معلوم تھا اتفاق سے، لے میں کیا بولتا ہوں کیا لکھے تمہیں بھائی عبداللہ، میں حاجی عبداللہ بولے، تب میں بولا پروف کے لیے پاسپورٹ لاؤ، آدھار کارڈ، اس میں حاجی نہیں کا بول رہا، اس میں کیسا رہا، اس میں نہیں، اس میں کیسا رہے گا، اس میں لکھ دیے بھی تو گڑبڑ ہو جائے گی، تم کو گڑبڑ ہوگی نہیں، نوشا کو گڑبڑ ہو جائے گی۔ حاجی کیسے لکھ دیں گے تمہارے نام کے ساتھ؟ جو نام تمہارا ہر جگہ تمہاری پاسپورٹ میں ہے، تمہارے اسکول کی ٹی سی میں ہے، وہی نام تو ہے، حاجی صاحب ہے آپ، یہ میں تسلیم کرتا ہوں، مگر نام کے ساتھ لکھو تو غصہ ہے۔ تو اتنا اہتمام کرنے والے بھی چند لوگ رہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے رہتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، پوچھنے پر وہ جواب دیتے۔ کیا اب تک حج کریں گے پہ؟ انشاءاللہ یہ سال میں آپ کو حج کرا دیتا ہوں، کیونکہ وہ ان کو مسکین سمجھ کر بدلتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے ایک بار حج کر لیا کر لے گا، میں سوچت دینا، یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اسی حدیث پر اکتفا کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کیجیے کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.